الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اجمعین اما بعد الحمد للہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نگران جلسہ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین وزیر صاحب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ ملی چہرہ کی اسمبلی کونسل کارپوریٹر المعتمدین محبان ملی، میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ اس مقدس مہینے کے آخری ایام میں ہم آپ جمع ہیں اور یہ تیسرا عشرہ ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پر جو مہینہ سایہ فگن تھا وہ رخصت ہونے کے قریب ہے. اللہ کے وہ نیک بندے جو اس مہینے کی رحمتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور استفادہ کر چکے، اللہ کا کرم ہے کہ حیدرآباد وہ شہر ہے جہاں پر بے شمار ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو رجب سے اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں، شوال کے 6 روزوں کے بعد ان کے روزوں کا اختتام ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں، شعبان اور رمضان کا بہت ادب احترام سے ساتھ استقبال کرتے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کا مہینہ ہے رمضان. تو ان مقدس مہینوں کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا. یقیناً مسلمانوں کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا جو کسی نبی کی امت کو یہ شرف یہ سعادت نہیں ملی، جو مسلمانوں کو اللہ نے رمضان کریم کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. بے شمار واقعات ہیں، بے شمار روایتیں ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امتوں پر فوقیت اور فضیلت سے سرفراز فرمایا اور سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو افضلیت عطا کی. اس لیے ہم بڑے خوش قسمت ہیں اور یہ سچ ہے کہ ہم اپنے مقام سے ناواقف ہیں. بہرحال اس مقدس مہینے کے آخری ایام میں ہمیں قرآنی تعلیمات ہمارے سامنے ایک ایسا سرچشمہ حیات ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے ان کے مرنے تک وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ اسی مکہ مسجد کے اسی مقام سے فرماتے تھے قرآن ہماری وہ کتاب ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے. ایک مسلمان کے پیدا ہونے کے بعد اس کے مرنے تک قرآن اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کسی اچھے استاد کے بعد بیٹھ کر اس کی تعلیم حاصل کریں، اس کی تفسیر سنیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دور میں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہوا قرآن کو کے نازل ہونے کے بعد، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک کبھی بھی حالات میں یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتے رہے، ہمیشہ رہنمائی کے لیے کافی ہے. زیر و زبر کی اس میں تبدیلی یا ترمیم کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا. یہ ایسی لاجواب کتاب ہے، یہ ایسا خزانہ ہے مسلمانوں کے پاس کہ اس کو اگر حاصل کر لے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو مسلمانوں کو مصائب اور مشکلات سے نجات مل سکتی ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کو پیش کیا، نہ صرف پیش کیا بلکہ عمل کر کے بتا دیا. ہم کو چاہیے کہ جیتا جاگتا اگر قرآن دیکھنا ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھے، جس کا اٹھنا قرآن، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کا چلنا قرآن. قرآنی تعلیمات کی عکاسی اسوہ حسنہ میں ملے گی. میں آپ سے اتنا ہی کروں گا، صحابہ کرام کا یہ جذبہ رہتا تھا کہ قرآن کو سمجھتے تھے اور صاحب قرآن سے محبت کرتے تھے. قرآن کو سمجھتے تھے، صاحب قرآن سے محبت کیا کرتے تھے، سرکار کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے. میں ایک ہی واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں اور ہمیشہ سرکار کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا. لیکن ایک فکر رہتی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے،
کھٹک رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر دو اور آپ سے جواب طلب کرو۔ سرکار مسکرانے لگے اور کہو عثمان کیا بات ہے؟ تو سرکار کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی، آپ کی قربت عطا کی، سفر میں غزوات میں آپ کے ساتھ رہا، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کہاں رہیں گے اور میں کہاں رہوں گا؟ آپ کہاں رہیں گے اور میں کہاں رہوں گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تبسم فرماتے ہیں اور حضرت عثمان سے فرماتے ہیں کہ عثمان ایک پتھر کو اٹھا کے لاؤ۔ حضرت عثمان غنی ایک پتھر کو لا کے دیتے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں کہ عثمان اس پتھر کو پھینکو۔ حضرت عثمان غنی صحن مسجد نبوی سے اس پتھر کو پھینکتے ہیں، ایک مقام پر جا کر پتھر گرتا ہے تو سرکار فرماتے کہ دیکھو عثمان، جہاں پتھر گرا ہے وہاں تمہاری خبر ہوگی، میں یہی ہوں، یہی میری خبر ہوگی، تمہارے میرے درمیان جو بھی دفن ہوگا جنتی ہوگا، جو بھی دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پہلے فرماتے تو یہ پتھر کو اتنی دور پھینکتا کہ مشرق سے مغرب تک جنت البقیع بن جاتا۔ یہ ان کی محبت تھی، اتنا قربت رہنے کے باوجود بھی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے آپ کو دوری محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ سرکار سے ارشاد فرمائے، اس لیے کہتا ہوں آنکھوں میں تصور میں دل میں سرکار کی صورت ہوتی ہے، یوں سایہ فکن مجاسی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب حسن تصور جاگ اٹھے اور گنبد خضرا ہو آگے، اشکوں سے وضو کر لیتا ہوں، آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے۔ 100 بار تصدق اس دل کے جس دل میں رسول اکرم کی ہے دوست محبت ہوتی ہے۔ قرآن کی زبان کو سمجھو تو یہ صاف اشارے ہیں، اس میں محبوب خدا کی چاہت سے تکمیل عبادت ہوتی ہے۔ یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، قرآنی تعلیمات کو اپناتے اور سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے۔ میں آخری بات آپ سے عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ کل 28 رمضان ہے، کل 28 رمضان ہے اور 28 رمضان کی شب میں سالار ملت سلطان صلاح الدین سویسی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا اور اس کی مناسبت سے 28 رمضان کو فتح دروازہ مہاراجہ فنکشن ہال میں ہمیشہ جلسہ قرات کا اہتمام کرتا ہوں محبان مجلس کی جانب سے۔ سالار ملت کے سال ثواب کے لیے مفتی خلیل احمد صاحب مفکر اسلام اس کی صدارت کریں گے، نقیب ملت حبیب ملت برہان الدین اویسی صاحب اس کے مہمان خصوصی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے اس جلسہ قرات میں شرکت کر کے سالار ملت کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرے۔ یقیناً دیکھتے دیکھتے 14 سال گزر گئے، 14واں جلسہ ہے۔ یقین مانیے آج بھی دل یہ کہتا ہے صدیوں بیت جائیں گے لیکن سالار کو ایسا قائد پیدا نہیں ہوگا، صدیوں بیت جانے کے بعد بھی سالار کی ایسا قائد پیدا نہیں ہوگا۔ کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو نہ ایک لمحے میں اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنے آیا ہے۔ بڑی خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اللہ تعالیٰ سالار ملت کے درجات کو بلند کرے، فخر ملت کے درجات کو بھی اللہ بلند کرے، تمام مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے، نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کرے، ان کا تحفظ کرے، ان کے تمام عزائم کو اللہ کامیابی سے ہمکنار کرے، مسلمانوں کو خوشحالی عطا کرے۔ خیر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نگران جلسہ محترم مقام عزت علی جناب الحاج ڈائریکٹر حسن سجی کا میری صاحب موجود رکن پارلیمان منظر کے عالم مسلمین سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو موقع دیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ 2 سال کے عرصے کے بعد تاریخی مکہ مسجد میں جلسہ ام القرآن جمعۃ الوداع میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ نے اس وبا سے بچایا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کووڈ میں جن ذمہ داروں نے اپنے اپنے عزیز و قریب کو کھویا، ہم تمام مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوست احباب کو کھویا، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم جہنم سے نجات کے دہے میں ہیں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور شہیدوں کی موت چاہتے ہو قرآن کریم کو پڑھو، سنو، سمجھو، کیونکہ یہ شیطان کے خلے سے تم کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نیکوں کی طرح زندگی گزارنا ہے، شہیدوں کی موت اگر ہم کو آنا ہے، حشر کے میدان کے دن راحت ملنا ہے، قیامت کی گرمی میں سایہ ملنا ہے، ہدایت ملنا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو، تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھو، سنو، اس پر عمل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے صحیفہ نازل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے لیے زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے انجیل کو نازل کیا۔
اور تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27 رمضان کے دن قرآن کریم کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے سے پہلے منبر پر قد مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ویسے ہی 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہی؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ جبریل امین میرے سامنے کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کرایا وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس محفل میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ان پر درود السلام نہ پڑھا جائے تو ہلاک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو درود السلام کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امین علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین دعا فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے پورے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ پورے نبی اور رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی رمضان کے چند دن باقی ہیں، اس مبارک مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ اگر ہم سے غفلت ہوئی ہوگی تو ہم دوبارہ اللہ سے رجوع کریں گے اپنے آپ کو۔ اگر کسی سے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے وہ روزے رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، ابھی موقع ہے، تراویح کی نماز پڑھ لو۔ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تو مبارک مہینہ ہے، نمازیں پڑھ لو، کیونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب رمضان میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے عرش کے بازو حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو تمہارے امتی کو فرشتے جہنم میں ڈالنے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا امتی ہے، اس کو تم جہنم میں مت ڈالو۔
فرشتے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم بہت سخت ہیں، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا امتی جہنم میں نہیں جائے گا، آج تو مجھے رسوا مت کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ حکم دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو فرشتے اس امتی کو واپس لے کر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کاغذ نکال کر اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، تو نیکی کا پلڑے میں اضافہ ہو جائے گا، تو پکارنے والا پکارے گا، یہ خوش قسمت ہے، یہ خوش قسمت ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ گیا۔ اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہے گا کہ کیا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، کیا خوب آپ کی اخلاق ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس پر تم نے دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، میں اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری نیکیوں کے پلڑے میں وہ کاغذ کیا رکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، میں نے اس کو تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے علماء کرام نے، اہل دل نے ہم سے کہا کہ درود و سلام کے نذرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہو، اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ گناہگار اسد الدین اویسی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ایک اور حدیث شریف آیا کہ ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور گناہ برابر رہیں گے، اچانک گناہ بڑھ جائیں گے، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ بولے گا، یا اللہ کس لیے؟ اب تک تو میری نیکیاں اور گناہ برابر تھے، اچانک میرے گناہوں میں کیسے اضافہ ہو گیا؟ تو آواز آئے گی کہ تو نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ تو کہے گا، یا اللہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے، یا اللہ میری نیکیاں میرے باپ کو دے دے جس میں نے اف کہا تھا۔ تو آواز آئے گی کہ دنیا میں آپ تھا، آج کہہ رہا ہے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے، تو اللہ حکم فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں داخل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ نزول قرآن کا مہینہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور طٰہٰ پڑھا، اور جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ خوشخبری ہو اس امت پر جو یہ قرآن نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان سینوں میں جو یہ قرآن محفوظ ہوگا، خوشخبری ہو ان زبانوں پر جب یہ قرآن کو پڑھیں گے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے
یہ کہا کہ تم سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ فرشتوں کے سامنے پڑھو تاکہ ان سوروں کی قرآن کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت، میری امت کی بہترین نفل عبادت قرآن کریم کی تلاوت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہم تمام نے قرآن کی تلاوت کی، شب بیداری کی، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، 20 رکعت نماز پڑھی۔ مجھے یہاں پر وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے، اہمیت سمجھنے کے لیے، کہ امام جلال الدین سیوطی روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایک خبر کے سامنے سے جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور جب واپس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خبر میں اس کو راحت مل چکی۔ وہ اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب میں دیکھا تو عذاب میں تھا، اب وہ خبر میں ہے، خبر میں تو کوئی نیکیاں نہیں کر سکتا، اس کے نامہ اعمال ختم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ، جب یہ گناہگار اس انتقال کر گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کی اچھی تربیت کی۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی نے، مرنے والے کی بیوی نے اس کو مکتب کو بھیجایا، مدرسے کو بھیجایا، اور وہ معصوم بچہ توتلے انداز میں کہنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے، میری رحمت جوش میں آئی، میں کیسے اس کے باپ کو عذاب دے سکتا ہوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ، خود قرآن سیکھو، خود قرآن پڑھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد کا واقعہ انفس العارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سفر میں جاتے ہیں اس زمانے میں، اور گرمی کا موسم ہے، دوپہر میں قافلہ رکتا ہے تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ قرآن کریم نکال کر تلاوت کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اچانک زمین سے گروہ دستیاب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم، مجھے مر کر صدیاں ہو چکے ہیں، تمہاری قرآن کی تلاوت سے مجھے تسکین محسوس ہو رہا ہے۔ وہ پھر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، دوسری مرتبہ جب ختم کر دیتے ہیں تلاوت کو، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، آپ کے بڑے بھائی جو بازو آرام کر رہے ہیں اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، عبد الرحیم، یہاں پر کسی ایک نیک بندے کی خبر ہے، اس نے مجھے خواب میں آ کر کہا کہ تمہاری تلاوت سے اس کی روح کو تسکین مل رہی ہے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسد الدین اویسی بشمول ہم تمام اس دنیا سے چلے جائیں گے، زمین کی غذا بنیں گے، نہیں معلوم کتنی صدیاں، کتنے سال خبر میں رہنا پڑے گا، جب کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا، کون ہماری روحوں کو تسکین پہنچائے گا۔ اسی لیے قرآن پڑھو، جو موقع اللہ نے دیا اس کو غنیمت جانو اور قرآن پڑھتے رہو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، اور جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی کے بھی قرآن ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے، بلکہ اگر کسی کو انگریزی کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے تو میری نظر میں
پوری دنیا میں اگر ایک بہترین قرآن کریم انگریزی کا ٹرانسلیشن جو آیا ہے حالیہ دنوں میں، اس کا نام ہے The قرآن بیہلڈ. اس کو لکھنے والے کا نام شیخ نوح حامیم کیلر ہے، جس نے 16 سال اس قرآن کریم کا ترجمہ کیا. 16 سال کے بعد شیخ نوح حامیم کیلر نے انگریزی میں عربی سے اس کا ترجمہ کیا. اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت گوگل پر ایمیزون پر جائیں اور ایمیزون سے اس کا آرڈر کر کے انگریزی کی قرآن پڑھیں، آپ کو بڑا اس سے فائدہ ملے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کے چند راتیں ہمارے پاس باقی ہیں. اٹھو رات میں، شب بیداری کرو، رات بھر پھرتے مت رہو. کم سے کم اگر پوری رمضان میں تم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، کل پڑھو. کل بھی 29ویں شب ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، آج کر لو. 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ لو، اور اس کے بعد تمہاری سحری کیا ہے وہ کر لو. اٹھو رات میں، اٹھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں. رات میں اللہ سے گفتگو کرو، اپنی تکلیف، اپنا دکھڑا اللہ سے بیان کرو، اپنی مشکلات کو اللہ سے بیان کرو. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی آنسوؤں کو تک سنتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت نکالو رات میں، اس مبارک مہینے کی گھڑیوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو. مجھے یہاں پر تفصیل روح البیان حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کی حدیث شریف یاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے. رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں. امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. وہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب ہوتے تو کہتے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے، وقت تو آپ کا ہے، میں اللہ سے عبادت کرنا چاہتا ہوں تہجد کی نماز کی. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. امت کی ماں اٹھی، مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، رحمت اللہ عالمین سجدے میں. آہٹ آواز آئی، آہٹ کی آواز. تو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو امت کی ماں نے کہا عائشہ. آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ کہا میں آپ کی زوجہ. آقا نے کہا کون زوجہ؟ کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی. تو آقا نے کہا کون ابو بکر؟ وہ پریشان ہو گئی اور واپس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی. بعد میں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب امت کی ماں گئی تو بارش ہو رہی تھی، واپس آئی تو بارش ہو رہی تھی. اور جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو جس میں مبارک پر ایک بھی خطرہ نہیں پانی کا. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ. آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ. آپ نے فرمایا کون زوجہ؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی. آپ نے کہا کون ابو بکر؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں سے کیا کہا؟ وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے صرف. اگر کوئی نبی بھی آ جائے، اگر کوئی انسان بھی آ جائے،
تو میں کسی کو نہیں جانتا اس وقت، وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے۔ پھر بی بی عائشہ نے پوچھا اے رسول اللہ وہ کیا وقت ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، اپنی بات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر حضرت عائشہ بھی امت کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو آپ کا تہمن اوڑھ کر گئی تھی، اس پر پانی کے قطرے ہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا کہ عائشہ تم نے میرا تہمن پہنا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ اٹھو راتوں میں بھیک مانگو اللہ سے، مغفرت مانگو اللہ سے۔ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ نمرود 500 سال ظلم کیا تھا، 500 سال نمرود ظلم کیا تھا، مگر ہر رات کو نمرود اٹھتا تھا، اٹھ کر کہتا تھا خدا تو ہی ہے یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ اس کو معاف کرتا تھا کہ شاید یہ توبہ سچی توبہ کر لے گا، راہ راست پر آ جائے گا۔ 500 سال وہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا، رات میں اٹھ کر اللہ اس کو مہلت دیتا تھا۔ تو اہل دل نے کہا تم کو مہلت ملتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نوجوانوں اٹھو، تھوڑا نفس پر دباؤ ڈالو۔ کیا تم 2 رکعت تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھو نوجوانوں، پڑھو، عادت ڈالو۔ جب 500 سال نمرود کو موقع ملا تو ہمارے وطن عزیز میں جو فرعون اور نمرود کے خاتمے کے لیے تم کو تہجد پڑھنا پڑے گا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کی آخری گھڑیاں ہیں، یہ آئندہ سال پھر رمضان آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی اور آپ میں سے کوئی زندہ نہ رہے، مگر رمضان تو آئے گا۔ اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بانٹتا جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو رمضان کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ رمضان کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کہے گا یہ فلاں فلاں فلاں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ ان کو جنت میں لے کے جا۔ یہ روزہ رکھنے والے تھے یا اللہ، یا اللہ یہ روزہ رکھنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ان کو جنت میں لے کے جاؤ۔ پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا، پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب کیا ہے بتاؤ؟ تو بولیں گے یا اللہ ان تمام کے سامنے اس پر عزت کا تاج پہنا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولیں گے اب بتاؤ کیا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ میرے رمضان کے روزے دار کو انبیاء اور رسول کے سائے میں رکھتے۔ پھر ان کو سائے میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو روزے کی وجہ سے تھا، اب ان کی نیکیوں کا اعمال کی وجہ سے تو ان کو عزت سے نواز دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بہشت کا دروازہ، جنت کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کب کھلتا ہے؟ جب تم بھوکے رہتے ہو، روزے سے رہتے ہو تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث قدسی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کی تندرستی کا ذمہ لیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد سے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، یاد رکھو کبھی بھی تم حقارت کی نظر سے، غرور سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو یہ کام نہیں کر سکے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جب روزہ رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو بولتے ارے انہیں قائم یعنی آتا ہی نہیں، انہیں روزہ نہیں رہتا ہے، انہیں نہیں۔ میرے بھائی تم کون ہوتے کسی کا دل کا حال جاننے والے؟ اللہ کو معلوم اس کا دل کا حال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو تم سے زیادہ اللہ سے وہ قریب ہو جائے۔ اسی لیے اگر کسی کو دیکھے تو دعا کرو یا اللہ اس کو بھی نیک بنا دے، مجھے اس سے بڑھ کر نیک بنا دے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آؤ، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان جہنم میں جکڑ دیا گیا، رزق میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نزول قرآن کا مہینہ آیا۔ آؤ میرے دوستو، اگر تم نے اس ماہ مبارک کے مزے کو نہیں چکا تو آؤ، آؤ میرے عزیز دوستو بزرگو، تم بھی آؤ تاکہ تم پر ہم پر بھی اللہ کی رحمت برسے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، دوسری اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں جنگ بدر بھی ہوئی۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ جنگ بدر کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو 15 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، 15 ایئرز تک۔ مگر جب ہجرت ہوئی مدینے کو تو مشرکان مکہ مدینے کے قریب بھی آ کر مسلمانوں کے اونٹ کو، بکریوں کو چوری کر جاتے، تکلیف دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، ایک تجارت کا قافلہ لے کر ساحلی راستے سے بدر سے ہوتے ہوئے مکے کو جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس میں تجارت کا سامان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نکلو اپنے گھروں سے، اس قافلے کو روکنا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے۔ اگر یہ مکہ پہنچے گا تو ان کی اس اسلحوں سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس قافلے کی آمد و رفت کو جاننے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ
یہ میرے صحابہ بے پیادہ ہیں، ان کو سواری کا انتظام کر دے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے دے دے، یہ بھوکے ہیں، ان کو رزق دے دے۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو ایک مقام پر ابو سفیان کو اونٹ کی مینگنیاں نظر آئیں، انہوں نے مینگنیوں کو توڑ کر دیکھا تو اس میں گٹلیاں نکلی۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ مدینے کے کھجور کی گٹلیاں ہیں، انہوں نے فوراً ایک تیز سوار پر ایک آدمی کو بٹھایا جس کا نام زمزم غفاری، زمزم غفاری سے کہا کہ جا مکے کو اور مشرکان مکہ کو کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل چکے ہیں۔ تو زمزم غفاری ایک تیز سواری کے ساتھ بیٹھ کر نکلتا ہے مکے کی طرف۔ تو عالم روحانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتیقہ ایک خواب دیکھتی ہیں، اور خواب کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر سوار آدمی آ رہا ہے مکے میں اور پکار کر کہہ رہا ہے اے مشرکاؤ تیار ہو جاؤ، تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت عاتیقہ حضرت عباس کو اپنے بھائی کو یہ خواب بتاتی ہیں۔ حضرت عباس ابو جہل کو بولتے ہیں تو ابو جہل غرور اور تکبر میں ڈوب کر بولتا ہے کہ عباس کیا اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیے؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں بنو ہاشم کو دروغہ قرار دوں گا۔ تو زمزم غفاری تیسرے دن مکے کو پہنچتا ہے، اور اس زمانے میں خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اگر کوئی خطرے کی نیوز دیتا تو اپنے اونٹ کے ناک اور کان کو کاٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو خطرے کی گھڑی ہے۔ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ کے دوسرے جلد میں لکھتے ہیں کہ زمزم غفاری نے بھی خواب دیکھ لیا تھا کہ مکے میں لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم تباہ و برباد ہونے والے ہو۔ ابو جہل جب یہ دیکھتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ چلو تیاری کرو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا ہے، سوائے ابو لہب کے۔ مگر ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے وہ ساحلی راستے سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پیغام بھی جاتے ہیں ابو جہل کو کہ مت نکلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو، میں قافلہ لے کر نکل چکا ہوں۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، ہم شان و شوکت سے نکلیں گے، باجا بجائیں گے، ناچیں گے، ناچنے والی خواتین کو رکھیں گے، اونٹ کاٹیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ خاتمہ کریں گے تاکہ پورے عرب میں معلوم ہو جائے ہماری طاقت۔ وہ نکلتے ہیں 1000 کا لشکر، کوئی 900 بولتا، روایتوں میں آیا۔ لشکر لے کر ابو جہل کے ساتھ تمام اکرما نکلتا ہے، سب نکلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کے پاس رکتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ کفاران مکہ مقابلے کے لیے نکلے ہیں، اگر ہم مقابلہ کریں گے تو اللہ ہم کو غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہمارے لیے آخری حرف ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ سے کہا وہ آپ کر جائیے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے۔ سعد بن معاذ انصار سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے جذبے جوش سے جہاد اور شہادت کو سلام اور ان کو دعا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون؟ 313 میں 2 گھوڑے، مشرکان مکہ کے پاس 200 گھوڑے، 70 اونٹ، ان کے پاس روز 10 اونٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، تلواریں صرف 2 تھیں، اور وہاں پر سب کے پاس تلوار ذرہ سب کے پاس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ٹہل ٹہل کر کہتے یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں ایک عریش بنائی جاتی، اس زمانے میں کھجور کی ٹہنیوں سے ایک جگہ بنائی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کر رہے، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، یا اللہ تو کل ہم کو غالب کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے، صدیق اکبر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ، اللہ آپ کو غالب کرے گا، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا فرماتے، جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کی صف بندی کی۔ جب صف بندی کر رہے تھے تو عمیر بن ابی وقاص ایک 14 سال کے لڑکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 14 سال کے ہو، تم ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میرا بھائی سعد بن ابی وقاص 16 سال کے ہیں، میں ان سے طاقتور ہوں، آپ کشتی کرائیے، ہم لوگوں کی کشتی ہوتی ہے۔ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کان میں کہتا ہے کہ بڑے بھائی رحمت اللہ عالمین نے تم کو جہاد میں شرکت کر لی، مجھے اس سے محروم ہونے مت دو، تم یہ کشتی ہار جاؤ۔ بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کی صف بندی ہو رہی، آقا کے ہاتھ میں تبر کی چھڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبر کی چھڑی سے حضرت سواد انصاری کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب مارتے ہیں، تو حضرت سواد انصاری پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بیجا مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سواد آ جا، اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد لپیٹ جاتے ہیں، سیدھے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سواد یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ زندگی کا آخری وقت ہے، موت میرے سامنے ہے، میں اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر رہا ہوں۔ یہ جذبہ تھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ امیہ بن خلف نام یاد رکھو، جس نے حضرت بلال کو تکلیفیں دی تھیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، 313 کا لشکر ہے، ساری انسانیت کی تاریخ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم طاقت اور قوت پر نہیں، ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب جنگ کا میدان شروع ہوا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا عمر بتاؤ کیا حکمت ہونی چاہیے جنگ کی، کیا کرنا چاہیے؟ تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ان مشرکین میں میرا ماموں ہے، میرا رشتہ دار ہے، وہ میں دیکھ لوں گا، جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ آپ سوچئے فاروق اعظم کے سامنے ماموں آئے ختم، ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے باپ آئے۔ علماء نے لکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کا دین یا میرا باپ میں کس کو بچاؤں گا؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ باپ محمد کے دین پر قربان، باپ کا کام تمام۔ مصعب بن عمر کے بھائی آئے، سگے بھائی بچپنے میں ساتھ تھے، مگر کہا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا نزول ہونا شروع ہوا۔ سورہ انفال جا کر پڑھیے، میں بھی علماءوں کے پیروں کے پاس سن کر یہ کہہ رہا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں مشرکین کے قافلے کو، لشکر کو اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا اور مسلمانوں کو کفاروں کو کم دکھایا۔ علماء کرام نے لکھا تاکہ ہمارے دل میں ان کا خوف پیدا نہ ہو اور ان کے دل میں یہ بات ان کو معلوم ہو جائے یہ کم ہے، یہ پورے کے پورے اندر آ جائیں۔ دوسری مدد اللہ نے سورہ آل عمران میں لکھا، اس آیات کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ مسلمانوں کا لشکر کم دکھائی دیا تاکہ وہ پوری مسلمانوں کا لشکر بڑھ کر دکھائی دیا۔ پھر تیسری مدد یہ آئی سورہ انفال کی آیات نمبر 9 ہے، 11 ہے، جس میں اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتے آئے اور مدد کیے۔ پھر دوسری مدد سورہ انفال کی آیات 13 کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اپنے مٹھی میں کنکریوں کو اٹھا کر مشرکین کے طرف پھینکتے، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکتے تھے۔ تو اللہ فرمایا کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے ہیں۔ ایک اور مدد، جس جگہ پر مسلمان ٹھہرے تھے تمام پانی کے کنووں پر مشرکین اور کفار نے قبضہ کر لیا تھا، تو اللہ نے بارش کو نازل فرمایا، اللہ نے بارش کو نازل فرمایا۔ 70 مشرکین مکہ ہلاک ہوئے، 14 صحابی جام شہادت نوش فرمائے۔ اور جنگ بدر کے واقعات میں یہ بھی آیا کہ افرا کے 2 بیٹے تھے معاذ اور موز، یہ دونوں لڑکے تاک میں تھے کہ ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے، پوچھتے تھے ابو جہل کہاں ہے، کسی نے کہا یہ ابو جہل ہے، تو معاذ اور موز دوڑے، معاذ نے تلوار سے ابو جہل کی پنڈلی پر مارا تو موز نے بھی ایک وار کیا، تو ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضرت معاذ کے کھندے پر تلوار ماری تو حضرت معاذ کا کھندا کٹ گیا، ابو جہل زمین پر گر گیا۔ اور دونوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا۔ تو بھائی دوسرے بھائی نے کہا کہ میں نے کیا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو وار کیا۔ حضرت معاذ کا جو کھندا لٹک رہا تھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں قاضی ایاز کو کوٹ کر کے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیا، وہ جڑ گیا اور حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھی۔ حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھے۔ جنگ کا میدان میں
حضرت عکاشہ دوڑ کر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ آقا کہتے عکاشہ لکڑی لو، اس سے مقابلہ کرو۔ لکڑی لیتے میدان میں دوڑتے ہیں، یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ لکڑی ہے تلوار نہیں ہے، عشق تھا، غلامی کا ثبوت دے رہے تھے کہ جب محبوب کہہ رہا ہے لڑو لکڑی سے تو دوڑتے ہیں۔ لکڑی سے مقابلہ جب کرتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے۔ حضرت عکاشہ نے اس کا نام عون رکھا، اور جب تک وہ زندہ تھے وہ تلوار ان کے ساتھ تھی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جنگ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے کہ یوم الفرقان، کفر اور اسلام کے کھلی فرق کا دن، حق اور باطل کے کھلے فرق کا دن، اس لیے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا، یوم الفرقان کہا گیا۔ کیا ہے جنگ بدر؟ اسلام کی کامیابی کا پہلا درس۔ جذبے جہاد اور شہادت جس کا مستحکم ہوتا ہے اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ جنگ بدر تم کو ہم کو آواز اور پیغام دے رہا ہے کہ طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنا تن من دھن پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، علماء کرام نے لکھا کہ جب تک ہمارا جذبہ شہادت زندہ تھا عزت کے تاج ہمارے سروں پر رکھے جاتے تھے۔ جب سے جذبہ شہادت کمزور پڑ گیا ذلیل اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، یعنی بہترین میتھمیٹیشین تھے، ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے، ہمارا جذبہ شہادت کمزور ہوا، محبت کم ہوئی، تو آج دنیا ہمارا حساب کر رہی۔ ہمارے پاس بہترین طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے بیماریوں کا، مگر جب سے ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ ہم قیمتی کپڑے پہنتے تھے، آج ہمارے غریبوں کو کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہننا پڑ رہا ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے بہترین قوم قرار دیا تو پھر یہ ذلت کیوں، یہ نقصان کیوں، یہ رسوائی کیوں؟ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا، اپنے منصب کو بھلا دیا ہم نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ ختم ہوئی، کفاران مکہ گرفتار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفاران مکہ کو گرفتار کیے تو اس میں 2 صحابی رسول بھی آئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان، وہ اور ایک اور صحابی رسول تھے۔ جب جنگ میں آ رہے تھے تب ابو جہل پوچھا کہاں جا رہے؟ بولے ہم جا رہے ہیں صاحب۔ بولے جنگ کرنے جا رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے؟ بولے نہیں جا رہے، نہیں جا رہے، وہاں پہ وعدہ کرے۔ بولے ہاں وعدہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل ملا راستے میں؟ بولے ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ روک رہا تھا، ہم سے پوچھا وعدہ کرو کہ تم جنگ میں نہیں آؤ گے۔ تم نے کہا نہیں آئیں گے، ہم آ گئے آپ کے پاس، ہم جنگ لڑیں گے۔ کیا کہا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تم نے ابو جہل کو وعدہ کیا تم جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی رسول بولے یا رسول اللہ وہ کافر ہے، وہ کافر کو وعدہ کیے۔ بولے مگر وعدہ کرنے والا تو مسلمان ہے، وعدہ کرنے والا تو مسلمان ہے۔ وہ صحابی جنگ میں نہیں۔ یاد رکھو جب کسی سے وعدہ کرتے ہو نا، اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے،
کیونکہ سیاستدان کی ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. بار بار ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جب وعدہ کرے عوام سے تو پورا کرنا پڑے گا پیارے. یہ وعدہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کافر ہو سکتا ہے مگر تم تو مسلمان. پھر جنگ بدر میں حضرت عثمان ذوالنورین شرکت نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی بیمار تھی. آقا نے فرمایا ان کی تیمارداری کرو. اب یہاں پر موجودہ دور میں اگر کسی دوست سے پوچھیں گے پاشا آج حلیم کھانے دیر سے آیا یا نہیں آیا، بولیں گے میاں بیوی بیمار تھی. تو دوست بولے گا جورو کا غلام ہو گیا. تو دوسرے دن بولے گا نہیں بیوی بیمار ہے تو کیا میں تو جاؤں گا حلیم کھانے. مگر ذوالنورین حضرت عثمان جن کو دیکھ کر فرشتے شرما جاتے تھے، آقا نے کہا آپ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیمار ہے، ان کے ساتھ رہو. سمجھو اپنی بیویوں کا خیال رکھو. جب بیوی بیمار ہوتی ہے اس کی خدمت کرنا غلامی نہیں ہے جورو کی، وہ عثمان غنی کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یاد رکھو جب قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا، مدینے کو لایا گیا، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آ کر صحابہ کرام سے پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے حضرت بلال نے کہا کہ کس کے قیدیوں کو رکھ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے پوچھا یا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آرام نہیں فرمائے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے سوتا ہوں، تم نے اتنی سخت رسی بن گئی کہ ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ان کے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ان قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ڈھیلا کر دو. حکم ہوا تو رسیاں ڈھیلی کر دی. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ دو اور اپنے اپنے قیدیوں کو رہا کراؤ. مکے کے مشرکین سے کہا آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں. حضرت عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر کہا چچا جان وہ جو جنگ میں آنے سے پہلے چچی جان کو جو پیسوں کی تھیلی دی تھی وہی دے دو. حضرت عباس پکارتے ہیں کیسے معلوم تم کو؟ تم مدینے میں ہے، میں مکے میں تھیلی دیتا ہوں. تو پکار کر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو، تم کو علم غیب آتا ہے. اور پھر میرے عزیز دوستو بزرگوں وہ واقعہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی گرفتار ہو گئے. ابو العاص جو اسلام نہیں قبول کیے تھے، وہ اپنی زوجہ کو حضرت زینب شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجائے کہ فدیہ ادا کرو. تو انہوں نے ایک ہار اپنا بھیجایا. جب وہ ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں دیکھا، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. رقت، آنکھ سے آنسو نکل گئے اور فرمایا کہ کیا کوئی یہ ہار زینب کو واپس لوٹا دے اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ وہ ہار ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب کو شادی کے تحفے میں دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے اتنی محبت کرتے کہ جب ہار کو دیکھا بی بی خدیجہ کا تو رقت طاری ہو گئی. اور کون بی بی خدیجہ؟ کون بی بی خدیجہ؟ جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو 20 نوکرانیاں آپ کے پاس تھیں، دولت تھی، سب سے دولت مند تھی مکے میں، سب رسول اللہ اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بانٹ دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی کام کرنے والی نہیں تھی، اور بی بی خدیجہ
ان پر اللہ لاکھوں سلام. وہ کھانا پکا رہی ہے, کھانا پکا کر جب لے کر آتی ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدیجہ جبریل امی آئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے, اللہ تم کو سلام بھیجتا ہے. بی بی خدیجہ پر اللہ نے سلام بھیجا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بی بی خدیجہ نے اسلام کے لیے بڑی مصائب اور مشکلات اٹھائی. جب بی بی خدیجہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک رسول کی زوجہ ہوں, نہیں معلوم کہ میں نے پورے حقوق ادا کیے نہیں کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں, تم اس دنیا میں میری بیوی تھی اور جنت میں میری بیوی رہو. یہ محبت ہوتی ہے. سنو دنیا کے مردوں, دنیا کے شوہروں, سنو دنیا کی بیویاں, سنو یہ محبت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں, اور آپ کو معلوم بی بی خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی, 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی, 2 بیٹے تھے حالہ اور ہند. ان کے بیٹوں کا نام حالہ اور ہند تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دوپہر میں آرام فرماتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی, بلکہ سوء ادب تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. نہ بی بی عائشہ, نہ صدیق اکبر, نہ فاروق اعظم, نہ شیر خدا علی, نہ ذوالنورین حضرت عثمان, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. بی بی خدیجہ کے فرزند شہزادے خدیجہ حضرت حالہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پکار کر پوچھتے ہیں کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے, اٹھتے اور کہتے ہیں میرا حالہ آ گیا, میرا حالہ آ گیا, میرا حالہ آ گیا. بتاؤ کیا کوئی اس طرح کی محبت کرتا ہے؟ آقا فرمائے میرا حالہ آ گیا, میرا حالہ آ گیا. دنیا والوں سبق حاصل کرو, سیکھو. اور ایک مرتبہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں, اتنا نام لیتے ہیں کہ وہ تو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی 15 ایئرس, اور میں آپ کے سامنے ہوں, آپ ان کا نام لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی امت کی ماں چہرہ سرخ ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے اور فرمایا کہ عائشہ جب مصائب کا وقت تھا, جب خدیجہ میرے ساتھ تھی, آج راحت کے دنوں میں تم میرے ساتھ ہو. ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ مروی حدیث کی کہ ایک خاتون آتی ہے, ضعیف خاتون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں, چادر بچھاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, خوب اس سے بات کرتے ہیں, خوب بات کرتے وقت دیتے ہیں, اور پھر جاتے وقت اس کو تحفہ دے کر بھی جاتے ہیں. بعد میں بی بی عائشہ امت کی ماں پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ خدیجہ کی مکے کی سہیلی تھی, تو جب کبھی وہ ہمارے گھر کو آتی تو ہم اسی طرح اس سے بات کرتے, اس سے محبت کرتے, اس کو جاتے وقت تحفہ دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ اپنے بیوی کے سہیلیوں سے محبت کرنے کی سنت ہے. آج کا معاشرہ کیا ہے, بیوی کی فکر نہیں, بیوی کی سہیلی کیا کرے. آج سے 2 دن پہلے ہمارے قریبی دوست نے مجھے فون پر کہا کہ اسد صاحب بہت تکلیف میں ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بڑا داماد میری بیٹی کو پلر نمبر 150 کے پاس رات کے 12 بجے نشے کی حالت میں
موٹر سائیکل پر چھوڑ کے بھاگ گیا اسد صاحب. میں رات کے 12:30 بجے میری بیٹی فون کرتی ہے. اب سوچو کہ آپ باپ ہیں, رات کے 12 بجے آپ کی بیٹی بولتی ہے کہ ابا فلاں ویران جگہ پر میرے ظالم شوہر نے نشے کی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا. کیا بیتی ہوگی اس باپ پر, کیا بیتی ہوگی اس باپ پر. عزیز دوستوں اور بزرگوں, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جسم کا کپڑا ہے, اور کپڑے کا کام کیا ہے؟ دھول سے بچانا. کپڑے کا کام کیا ہے؟ جب جسم پر پہنتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ گناہوں سے بچانا, دھبوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ بد کرداری سے بچانا. اور یہ موصوف نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ کر. ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے. یاد رکھو کل تم باپ بنو گے, کل تم صاحب اولاد ہو گئے. آج تم ظلم کر رہے, کل اگر تمہاری بیٹی سے کوئی کرے گا تو جب میں سنا تو مجھے سر میں درد شروع ہو گیا, کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے. مجھے لگا کہ کوئی میری بیٹی سے ایسا کر دیا. میرے عزیز دوستو, میں حضرت زینب کی تمام, حضرت خدیجہ کبریٰ کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں, حضرت رقیہ کا واقعہ سامنے رکھا ہوں. اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو, اچھا پیش آؤ. دنیا کا سکون, گھر کا سکون اسی میں ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, جس گھر میں شوہر بیوی کی عزت کرے گا, اس سے محبت کرے گا, اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھے گی, اور شوہر بھی اس کا خاص خیال رکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تیسرا ہے موضوع, وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت واقعات ہو رہے ہیں. مجھے کئی فون آتے اور لوگ مجھ سے کہتے کہ اسد الدین اویسی ظلم ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. اسد الدین اویسی گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے, دکانوں کو توڑ دیا جا رہا ہے. اسد الدین اویسی ہمیں برباد کر دیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم کو ڈر ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہم کو فکر ہو رہی ہے. میں آپ تمام کے درمیان میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو, اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. کیوں حوصلے اور ہمت کو بلند رکھو؟ کیونکہ اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے, نہ غم کرو نہ ڈرو, تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اللہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے, نہ غم کرو نہ ڈرو, تم اعلیٰ ہو, تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اور اللہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 199 میں ترجمہ علماء نے کیا کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو, صبر کرو اور ڈٹ جاؤ. جب ظالم سے مقابلہ کرو اور کمر بستہ ہو جاؤ, جب دین کی خدمت کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ تم کو کامیاب کرے گا. اور پھر اللہ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے, ان لوگوں سے ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے, جن کو دبایا جا رہا ہے, جن کو کچلا جا رہا ہے, جن کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے, جن پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں, جن پر تلواریں برسائی جا رہی ہیں, اللہ سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے
کہ میری راہ میں جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. جو میری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. راستہ نہیں، راستے کھول دوں گا. تو کیا کریں گے؟ صبر بھی کریں گے، ہمت سے کام کریں گے، کمر بستہ رہیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے تاکہ ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے. اور اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا ہے کیونکہ اللہ راستے کھولے گا. غم نہیں کھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم ہی غالب ہوں گے اگر ہم مومن ہیں. یہ اللہ کا وعدہ. اب لوگ بولیں گے انہیں تقریر تو بہت اچھی کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دے دیا ہوں، بلکہ میں تو اسمائل کر کے بول رہا ہوں. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. اور شاید یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے، مگر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. ہاٹ ٹاپک پہ آ گئے نا ابھی. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے، مایوس مت ہوئیے. اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے زندگی میں. ہمتوں کو پست ہونے مت دو. اور تمہارے اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس طاقت؟ بتاؤ کیا طاقت ہے؟ دولت ہے؟ نہیں ہے. اقتدار ہے؟ نہیں ہے. کیا دولت ہے؟ کیا طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت. اور اس کے بعد علماء کرام نے کیا کہا کہ جب مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو یہ سورہ عنکبوت کی آیات کی تفسیر جو میں نے پڑھی، علماء کرام نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مشقتیں کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ دولت ایمان اور یقین، دولت ایمان اور یقین پیدا کرو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ. یاد رکھو طاقت قوت کام میں نہیں آتی، کام میں دولت ایمان اور یقین کام میں آتی. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا یقین محکم عمل پہم، نہیں، یقین محکم عمل پہم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. شاید بیچ میں ایک جملہ کھا گیا میں. عمل پہم یقین محکم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم رہو، پوری یقین رکھو کہ اللہ مدد کرے گا میری. ایمان تو ہے مگر یقین رکھنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور کرے گا میرا رب. اور اگر کوئی بولے گا کہ کھرگون میں مدھیہ پردیش میں 22 گھروں کو توڑ دیا گیا، سچ ہے، مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا. سیندھوا میں 13 گھروں کو توڑ دیا گیا، سچ ہے، توڑا گیا. یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کی دکان کو توڑ دیا گیا پتھر پھینکنے کے الزام میں. یہ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی سچ ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ دلی کے جہانگیر پورہ میں مسجد کے سامنے انلیگل بول کر توڑ دیے، ملگیوں کو توڑ دیے، دکان کو توڑ دیے، اس میں ہمارے ہندو بھائی کے بھی دکان توڑ دیے. مگر آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمت کو پست ہونے مت دو. نوجوانوں کہ آپ نے حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا؟ صحابی رسول ہے. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام یاد رہے گا نا؟
فلم سٹاروں کے نام تو زبان پر یاد رہتے ہیں. 2 بجے رات کو اٹھا کے پوچھو اس کا نام کیا تھا وہ پکچر کا, ہوں بولتا ہوں. صاحب رسول کا نام حضرت عدی. حضرت عدی کیا تھے؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت خبیب بن عدی معاف کرنا ان کو مشرکین نے گرفتار کر لیا مکہ میں, ایک باندی کے گھر میں رکھ دیا. مہاوی نام تھا اس نے بعد میں اسلام قبول کیا کہ بولے ان کو رکھو, حضرت خبیب بن عدی کو. تو اس نے دیکھا کہ خبیب بن عدی کو زنجیروں میں جکڑا گیا, اور رات کے اندھیرے میں جب خبیب بن عدی قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین کے مکہ کی عورتیں نکل کر آ کر اس قرآن کی تلاوت کو سن کر رونا شروع کر دیتی. اس خاتون نیک بخت خاتون نے دیکھا, جھانک کر دیکھا کہ مکے میں قیدی ہیں, زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں, اور اللہ وہ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی انگور کھا رہے ہیں. وہ پریشان ہو گئی کہ مکے میں انگور جہاں پر زراعت نہیں کچھ نہیں, تو معلوم ہوا اللہ ان کو انگور کھلا رہا تھا. وہ حضرت خبیب بن عدی کے پاس گئی اور کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, تم صرف اتنا کرو مجھے تھوڑا میٹھا پانی پلا دو, اور جب یہ لوگ مجھے مارنے آئیں گے نا تو مجھے بتا دینا جب میرا قتل کرنے آئیں گے. اور تیسرا, جب بتوں پر اگر کوئی گوشت قربان کیا جاتا ہے تو گوشت مجھے مت کھلانا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر بعد میں آ کر کہا کیونکہ وہ 4 مبارک مہینے تھے, ذی الحجہ کے, ذی قعدہ کے, محرم کے, جب کسی کو مارا نہیں جاتا تھا, وہ 4 مہینے ختم ہوئے. اس نیک بخت خاتون نے آ کر کہا کہ خبیب بن عدی اب تم کو مارا جائے گا, تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا. مکے کے آگے جا تنیم ایک جگہ ہے, وہاں پر تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا. وہ اطمینان سے رہتے ہیں, مسکراتے ہیں, پیشانی پر کوئی پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہوتے. ان کو رسیوں سے زنجیروں سے جگڑ کر لے کر جاتے ہیں. راستے میں حضرت خبیب کو خوب مارتے ہیں, خوب مارتے ہیں. اس زمانے میں عرب میں روایت نہیں تھی کہ کسی قیدی کو مارا جائے. خیر ان کو مارتے ہیں, ان کو مار کر تختے پر چڑھاتے ہیں. تو پوچھتے بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے خبیب؟ کہتے ہاں خواہش تو نہیں ہے مگر صرف 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. بولے پڑھ لو. 2 رکعت نفل نماز پڑھے, جلدی پڑھ لیے, اور اس کے بعد ان ظالموں سے, مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں زیادہ دیر تک نماز پڑھ سکتا تھا مگر نہیں پڑھا, اس لیے کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا, میں موت سے ڈر گیا. اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی نے اشعار پڑھے. میں جب یہ پورا مضمون پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضرت خبیب نے اشعار عربی میں پڑھے, اس کا ترجمہ یہ ہے سنیے. حضرت خبیب نے تخت دار پر کھڑے ہو کر کہا لوگ جوک در جوک میرے گھر جمع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں. یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بھپرے ہوئے ہیں. میں اس قتل میں دست و پاستہ کھڑا ہوں. قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے, لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے. میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا, کیونکہ میں وصل حق سے شاد کام ہونے والا ہوں. موت کا مجھے ڈر نہیں ہے, ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار
خون چوسنے والی آگ سے. یہ صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے رحمت العالمین نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں, جو کوئی ان کی پیروی کرا وہ جنت میں چلا جائے گا. حضرت خبیب بن عدی کہہ رہے ہیں ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ کا. عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت کی لی ہے اور مجھے صبر و ضبط ہدایت فرمائی. دین حق کے دشمنوں نے یہ تکلیف اپنی بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے. میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں. واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں. ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے. یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا. اخلاق کو بھی مارا تھا, پیلو خان کو بھی مارا تھا, رگبر کو بھی مارا تھا. ظالموں سنو, یہ خبیب بن عدی تخت پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم تمہارے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم موت سے نہیں ڈریں گے, نہ تمہارے ظلم سے ڈریں گے, نہ تمہاری طاقت سے ڈریں گے, نہ تمہاری قوت سے ڈریں گے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے, مگر میدان نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 2 دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے شخص کو, اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکشک کہتے ہیں, انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی, داڑھی کے بال کھینچ رہے, مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا, بے ہوش گاڑی میں پڑا ہے. یہ ظلم انہوں نے کیا. ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تو گائے کو کاٹا, خوب مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے, لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے. تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے دین کو؟ کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بیجا تم چھوڑو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب کیا ہوتا ہے, خبیب بن عدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور مشرکین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. پکارتے نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں ہرگز نہیں. میں یہ بات گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے تلوے میں کانٹا چبھے. نہیں نہیں, کہا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو. اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں, یاد رکھو اس جملے کو, تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو. اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں
تو خبیب عدی کے جملے کو یاد رکھو. حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ میرا سلام میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں. یا اللہ میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے. غشی کی حالت جاری ہوتی ہے. آقا کے آنکھ سے آنسو نکلتے اور فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام خبیب بن عدی. وعلیکم السلام خبیب بن عدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم السلام. آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر حضرت خبیب بن عدی سے ظلم ہو رہا ہے مجھے اس کا سلام پہنچایا. کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آقا کے دربار میں کوئی پہنچا دے. یا رحمت اللہ العالمین جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ پہ امت پر ظلم ہو رہا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر. آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں. ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم صبر کریں گے میدان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں خبیب بن عدی کو جب پھانسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا. اپنے چہرے کو تو مشرکین مکہ نے کہا پلٹاؤ اس کے چہرے کو پلٹاؤ اس کے چہرے کو قبلے سے. جان باقی تھی ایمان دیکھو آپ. حضرت خبیب بن عدی نے کہا قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. پریشان ہو گئے اور پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا. موڑتے پھر قبلہ قبلے کی طرف چہرہ پھر قبلے کی طرف. اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو. پھانسی پر ہیں تلوار سے مارتے تھے. اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو بددعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے ان کو نیست و نابود کر دے. یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ میں تیرے دین کا ماننے والا ہوں. میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا. میں نے تیرے رسول کے پیغام کو عام کیا. یا اللہ ان کو برباد کر دے. تو جو مشرکین وہاں پر تھے زمین کے بل لیٹ گئے کان میں انگلیاں رکھ لیے. حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھینک کر اپنے سینے میں پھینکا اور خبیب بن عدی کی روح پرواز کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے. یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے. تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے بولے یا رسول اللہ میں جاؤں گا. اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میں اجازت دیتا ہوں. گئے 40 دن ہو گئے تھے 40 دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے. جب مقتل گاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتقال ہوا ابھی شہید ہوئے. خون بہ رہا ابھی خون بہ رہا. ان کی لاش کو نکالے اور جب لے کر نکلے